ہے اس ولادت بابرکت کی مبارکباد اپنے امام کی خدمت میں اور ان کی مادر گرامی ام الائمہ شہزادی کی خدمت میں اور معصومین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وظليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بزرگان محترم عزیزان گرامی، ہمارے چوتھے امام کی شب ولادت ہے اور یہ جو سلسلہ ہے مجلسوں کا اس میں یہ ایک ولادت کی تاریخ ہے، لہذا شہزادی کی زندگی کے جو جلوے ہیں اس میں سے ایک خاص جلوہ ان کی عبادت کا ہے۔ ہمارے چوتھے امام اور شہزادی دونوں کی عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک کو عابد کا لقب ملا ہے تو دوسری کو عابدہ کا لقب ملا۔ یقیناً جس طریقے سے چوتھے امام کے لیے غیروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کانا اعبد الناس فی عصرہ، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے، اور ان کی عبادتوں کا سلسلہ آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ اسی عبادت کو شہزادی کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو خود ائمہ معصومین علیہم السلام نے جس طریقے سے اس گوشے کی طرف شہزادی کی عبادت گزار ہونے کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کو معصومین کی زبان سے جو ان کی روایتیں آئی ہیں اگر ہم اس پہ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس حد تک، کس درجے تک اس عبادت کے اعلیٰ مینارے پر فائز ہیں کہ جس کا اندازہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں سے مل سکتا ہے، ورنہ عام معرفت سے نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ چنانچہ جن روایتوں کو میں نے یادداشت کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ سائل نے آ کے سوال کیا کہ لما سمیت الزہرا، شہزادی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا ہے؟
آپ کو زہرا کیوں کہا گیا ہے؟ تو فقال، امام نے فرمایا لأنها كانت اذا قامت في محرابها وهو نورها لأهل السماء كما تظهر نور الكواكب لأهل الارض۔ علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ شہزادی کو زہرا کیوں کہا گیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ جب بھی شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں، اذا قامت یعنی اذا قامت فی محرابها، جب بھی، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اتفاقی ہو جائے ایسا کہ نماز میں ایسا، یہ ہم لوگوں کی نماز نہیں ہے کہ دل کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، زبان پہ کیا ہے۔ وہ تو خدا کا کرم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے ہم کو تعلیم دے دیا کہ جماعت سے نماز پڑھ لیا کرو، کہ کہیں بھی دل بھٹکے بہرحال نماز تو ہو ہی جاتی ہے۔ نہیں، شہزادی عبادت میں یعنی اذا قامت فی محرابها، جب بھی محراب عبادت میں آپ کھڑی ہوتی تھیں، جب بھی، یعنی ایسا نہیں ایک وقت، دو وقت، چار وقت نہیں، ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ آپ کی عبادت سے جو نور زمین سے شائع ہوتا تھا، پھیلتا تھا، وہ آسمان والوں کے لیے اسی طریقے سے تھا کہ جیسے زمین والے آسمان پہ ستاروں کی چمک دمک کو دیکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے؟ اب ہم لوگ تو اتنے زمین کے تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جوان نوجوان، اور وہ مجھے تو نہیں معلوم، یعنی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا گمان سے تو کہہ سکتا ہوں کہ دیکھا ہی نہیں ہوگا کبھی آسمان پہ کیسے ستارے چمکتے ہیں، کیونکہ 30-32 سال سے تو ہم نے خود بھی نہیں دیکھا ہے، گھروں کے اندر سو رہے ہیں۔ ایران میں بھی تھے تو یہ دستور نہیں تھا، وہاں پہ بھی گھروں میں سوتے تھے جب طالب علم تھے، یہاں پہ بامبے میں بھی آئے تو ویسے ہی ہے، لیکن گاؤں دیہات میں کبھی چلے گئے تو جیسے بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب سوتے تھے تو اوہ ماشاءاللہ آسمان پہ یہ روشنی ایک جیسے دکھتی تھی، خاص کر کے جب 14ویں کا چاند ہوتا تھا تو ستاروں کی جو چمک دمک ہوتی تھی دیکھنے قابل ہوتی تھی۔ تو جس طریقے سے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اس طریقے سے شہزادی جب محراب عبادت میں ہوا کرتی تھیں تو یہاں سے نور اوپر جاتا تھا، اس لیے وہاں فرش پر سے جب نور عرش پر جاتا تھا تو عرش پر فرشتوں کے درمیان آپ کو زہرا کہا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ذرا غور کریں، یہ فضیلت ہے شہزادی کی عبادت میں، محراب عبادت میں اس طریقے سے کھڑی ہو رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ تو ہمیں بھی توجہ کرنا چاہیے کہ عبادت کے لیے جب کھڑے ہوں تو توجہ کو ایسے لے جائیں کہ کچھ نور ہماری زندگی میں بھی آ جائے، اور یقیناً انسان کو میدان عمل میں جانا چاہیے تو یہ چیزیں ملیں گی، ورنہ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ کتنا بھی انسان حلوہ حلوہ کہتا رہے، مٹھائی مٹھائی کہتا رہے، منہ میں پانی تو ضرور آتا ہے لیکن وہ ملتا نہیں ہے۔ دکان کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے رہیے، مٹھائی کہتے رس گلہ ہے، گلاب جامن ہے، چھینا ہے، برفی ہے، مٹھائیاں ہیں، سب دیکھتے رہیے، لیکن ملتا کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو خرید کے کھا نہ لیں، لذت نہیں ملتی ہے۔ سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کو سن کے خوش ہونا اور اس پہ عمل نہ کرنا بالکل یہی مثال ہے کہ جیسے مٹھائی کی دکانوں کو دیکھ کے خوش تو ہوتا ہے انسان لیکن کھا نہیں پاتا۔ لہذا کوشش کریں کہ اس خوشی کو واقعی بنائیں، اس خوشی کو واقعی بنائیں۔ یقیناً جس طریقے کی عبادتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انجام دی ہے ہم نہیں انجام دے سکتے، لیکن کم سے کم کسی درجے پر تو اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں،
کسی درجے پہ تو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان کی ساری عبادتیں اس طریقے کی تھیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں چمکا کرتی تھیں، نور برسایا کرتی تھیں، تو ہر ایک ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہماری کوئی ایک نماز دن بھر میں ایسی ہو جائے، کوئی ایک عبادت ایسی ہو جائے کہ جس میں ہماری توجہ ہو جائے۔ کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ ہر نماز میں لذت ملے گی، ہر نماز بلندیوں پر جائے گی، معراج پر جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یقیناً روایت میں یہ بھی روایت چھٹے امام سے ہے کہ شہزادی کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے امام سمیت فاطمۃ بالبطول لانقطاعها الى عبادت اللہ تعالی۔ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ بطول نام ہم رکھتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے، بس یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی کا لقب ہے تو رکھ لیا جائے بطول۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ذہن میں ہمارے یہی تصور ہے تو بھی بہت کافی ہے۔ نام رکھتے وقت صرف یہ سوچ لیں، کوئی معنی کی طرف توجہ نہ کریں کہ یہ اہل بیت اطہار کا نام ہے۔ اگر یہ نام دنیا کے فیشن کی طرف نہ جائیں اور نام رکھنے میں صرف اتنا ہی توجہ کر لیں کہ شہزادی کا لقب ہے، امام کا لقب ہے، تو کافی ہے ہمارے لیے برکت کے لیے، وہ برکتیں آ جائیں گی۔ لیکن خود شہزادی کا نام بطول کیوں رکھا گیا؟ بطول کو اگر آپ جا کے لغت میں دیکھیں گے ڈکشنری میں تو بطول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے کٹ جائے، بالکل جس کا رشتہ سب سے ٹوٹا رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جو ایسا کہ جو اپنی اولاد سے کٹ جاتا ہے، یعنی جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اسے بطول اس طریقے سے کہا گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ شہزادی کا نام بطول کیوں رکھا گیا۔ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ لِانْقِطَاعِهَا إِلَى اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ، تمام ہر طرف سے، ہر چیز سے اپنا رشتہ توڑ کر صرف اور صرف مکمل طور سے عبادت خدا کی طرف مہو ہونے کی وجہ سے آپ کا نام بطول رکھا ہے، بطول نام رکھا گیا ہے لِانْقِطَاعِهَا، یعنی اور ہم جب نام رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اس بطول تو صرف اسی لیے کہ شہزادی کا نام ہے۔ اب دنیا جو بھی لغت میں اس کے معنی نکالے، لیکن ہم تو صرف ایک ہی معنی نکالتے ہیں کہ یہ ہماری شہزادی کا لقب ہے تو ہم نام رکھ رہے ہیں، اور نہیں کوئی تصور ہے، کچھ نہیں ہے۔ بہترین نام ہے کہ بطول رکھا جائے، اور نام رکھنے میں توجہ رکھا کریں کہ ایسا نام رکھیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں رکھا ہے وہ نام۔ ایسے نام نہ رکھیں کہ جو نام ہمارے یہاں صرف فیشن کی بنیاد پر آ جاتا ہے، صرف آج کل زمانے کے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو فکر بتاؤں، فون پہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا نام بتائیے جس میں شین کی آواز نکلے، SH شین، مثلا شان، تو شان جیسا نام ہے، اس طریقے کا نام آئے تو یہ اچھا ہے۔ کیوں؟ یہ بلانے میں اچھا لگتا ہے۔ ارے اپنے گھر والوں میں تو اپنی اس میں تو اچھا لگتا ہی ہے، لیکن یہی نام تم شان مثلا جس میں آیا، اب اس شان کو لے کے جب تم جاؤ گے تو یہ جو بازار میں جو اسکول میں تمہارے بچے ہیں وہ شان نہیں کہیں گے، وہ سان کہیں گے، نام بگڑ جائے گا۔ لیکن ذہنیت ایسی ہے، مینٹلٹی ایسی ہے، نہیں، نام رکھنے میں فرض ہے والدین کا کہ اپنے بچوں کا بہترین نام رکھیں، یحسن اسمہ، اپنے بچوں کا بہترین نام رکھیں، اور سب سے بہترین نام اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے۔ فکر نہ کریں، سیرت اپنائیں اس میں مولا حسین علیہ السلام کی، کہ جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب کا نام علی رکھا، جتنی بیٹی پیدا ہوئی سب کا نام فاطمہ رکھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ خاندان میں چچا کے بیٹے کے، پوتے کے، ناتی کے کسی ایک کا نام رکھ دیا گیا تو ارے کیا ہے، امام نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ اصغر نام نہیں ہے، اکبر نام نہیں ہے، اوسط نام نہیں ہے، علی نام ہے۔
یہ اصغر و اکبر و اوسط جو ہے یہ تو پہچان کے لیے رکھا ہے مولا نے، جو علی اصغر و علی اکبر ہے کہ بڑے علی، چھوٹے علی، بیچ کے علی، بس. ورنہ نام کیا رکھا ہے مولا نے؟ علی رکھا ہے. صغرا، کبرا، وسطیٰ یہ نام نہیں ہے، فاطمہ نام ہے. صغرا یعنی چھوٹی، کبرا یعنی بڑی. ٹھیک ہے، ان کے یہاں جو پہچان کے لیے لقب بھی اہل بیت کے گھرانے میں رکھا جاتا ہے وہ ہماری عقیدتوں میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہم صرف خالی اصغر بھی رکھ دیتے تو بھی برکت دینے لگتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو شہزادی کا ایک نام بطول ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ شہزادی کا نام بطول ہے. کیوں؟ لِانْقِطَاعِهَا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، کیونکہ آپ سب سے الگ ہو کے، بالکل سب سے دنیا سے الگ ہو کے خدا کی عبادت میں مشغول. کیسی عبادت کرتی تھیں، کیسی عبادت کرتی تھیں کہ حسن بصری جو کہ معتزلہ فرقے کا بانی ہے وہ کہتا ہے کہ شہزادی کی عبادت کیا ایسی تھی؟ مَا كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ عَابَدٌ بِن فاطمہ، شہزادی سے بڑی عبادت گزار اس امت میں کوئی نہیں پائی گئی. یہ حسن بصری کہتا ہے، یہ بہت بڑا عالم تھا جو اہل بیت کے راستے سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. یعنی اہل سنت میں جو عقیدے میں فرقے پائے جاتے ہیں، بلکہ پورے مکتب اسلام میں یہ 4 فرقے جو فقہ کے پائے جاتے ہیں، احکام کے، ان 4 فقہ سے ہٹ کے 5ویں فرق جو جعفری ہیں یہ بعد میں آئے ہیں. پہلے جو عالم اسلام میں الگ الگ ہوئے ہیں وہ 3 ہی تھے، امامیہ تھے، معتزلہ تھے، اشعری تھے. اشاعری تھے یعنی اشعری، معتزلی اور امامیہ. یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، یہ امامیہ ہیں. امامیہ ہی کہا جاتا تھا. ابھی بھی جو کلام کی کتابیں اس میں امامیہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو 4 فقہ ہیں اہل سنت کی، یہ عقیدے میں، علم کلام میں 2 ہی ہیں، یا اشعری ہیں یا معتزلی ہیں. معتزلی وہ ہیں کہ جو عقل سے زیادہ قریب ہیں. معتزلی اہل سنت میں یہ عقل سے زیادہ قریب ہیں، نتیجے میں عقل سے اپنے مذہب کو قریب کر کے انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات سے یہ اپنے آپ کو قریب کیے ہوئے ہیں. یعنی علم کلام میں مکتب امامیہ اور مکتب معتزلہ کی رائے ملتی جلتی ہے، ایک نہیں ہے، ملتی جلتی ہے. لیکن اشعری جو ہیں یہ اول دن سے انہوں نے عقل کا استعمال رکھا ہی نہیں ہے، عقل کا استعمال اپنے یہاں نہیں رکھا ہے. انہوں نے سب زور و زبردستی اور جبر پہ رکھا ہے. تو نہ معتزلہ سے یہ اشاعرہ کی جو بات بنتی ہے اور نہ ہی امامیہ سے تو بالکل ہی نہیں بنتی ہے. تو علم کلام میں یہ 3 فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن فقہ میں 5 فرقے پائے جاتے ہیں. یہ جو عالم اسلام کے سارے فرقے ہیں، سارے مسلمان اسی 5 فرقے میں ہوتے ہیں، اور جب عقیدے اور کلام میں جاتے ہیں تو اسی 3 میں ہوتے ہیں. باقی کوئی اور نہیں ہے، سب اسی کی شاخ ہو جاتے ہیں، سب اسی میں ہو جاتے ہیں. جیسے جب شیعوں میں جائیں گے آپ تو امامیہ میں مثلاً آپ کو مل جائیں گے بوری، مل جائیں گے اسماعیلی، مل جائیں گے اس طریقے سے زیدی مل جائیں گے، جو سب شیعہ کہے جاتے ہیں، سب شیعہ کہے جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے مثلا جب شیعہ کی بات ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتی ہے تو وہ 12 امامی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں ہے غیر مذہب والے ان سب کو شیعہ کہتے ہیں. اسماعیلی، بوری، نہیں معلوم زیدی، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ سب شیعہ کہلاتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ معتزلی مذہب کا ایک بڑا عالم جو اس نے ایجاد کیا ہے حسن بصری، وہ شہزادی کے بارے میں کہتا ہے کانا فی ہذہ الامہ، اس امت میں سب سے بڑی عبادت گزار
آپ تھیں، اور کس طریقے سے دلیل کیا پیش کیا ہے کہ جس وقت وہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کے قدموں میں جو اس کے الفاظ ہے کانت تقوم حتی تورم قدماہا، اتنی عبادت کھڑے ہو کے کرتی تھیں کہ ان کے دونوں پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، کتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آئے؟ لمبا لمبا سفر کرتے ہیں، یہاں سے کھڑے ہو کے گئے، مثلا یہاں سے اسٹیشن سے بیٹھے، ممرہ اسٹیشن سے بیٹھے آپ گئے سی ایس ٹی، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے رہے، یہ کتنی بار پیر بدلتے ہیں؟ اچھا اتر بھی جائیے آپ، بالکل ایک ہی جگہ کھڑے رہیں، اتنا زیادہ بھیڑ ہو، اتنا مجمع ہو، گردی ہو یہاں کی زبان میں، کہ آپ ہلے بھی نہیں، ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے پہنچ گئے وہاں گھنٹے بھر میں، تو کیا آپ کے پیر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ایک ہلکا سا درد ہوا ہٹ گیا۔ پیروں میں ورم کب آتا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ آپ کھڑے رہیے، 2-4 گھنٹے کھڑے رہیے، اور پھر اب اس کے بعد اپنا پیر دیکھیے۔ فلائٹ میں جو لوگ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی فلائٹ لیتے ہیں، ڈائریکٹ نان اسٹاپ جو ہوتی ہے، میرے ساتھ خود ہوا، 6.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اب جب اترنے کا وقت آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں پیر پھولے ہوئے ایک دم، کیوں؟ اٹھے ہی نہیں۔ کچھ لوگ اٹھ کے ٹہل رہے تھے، بیٹھے ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں، بولا ضرورت نہیں پڑی، 6.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ایک ہی سیٹ پر۔ انسان اگر غور کرے، دیکھے، شہزادی کے لیے یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ قد تورم قدماہا، دونوں پیر، کتنی دیر تک شہزادی کھڑی رہتی تھی محراب عبادت میں عبادت کے لیے کہ آپ کے دونوں پیر میں ورم آ جاتے تھے۔ کتنی دیر تک کھڑی ہوتی تھی؟ ہماری عبادت کتنی لمبی بھی ہو جائے، پیر میں ایک ہلکا سا درد بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی درد شروع ہوتا ہے تو ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن اس عبادت کا اندازہ کیسے لگائیں گے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے پیر ورم آ جاتے تھے، کانت تقوم، جب کھڑی ہوتی تھی، تحت تورم قدماہا، مناقب میں یہ حدیث ذکر ہے۔ اسی طریقے سے شہزادی کی عبادت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں ان روایتوں کو جو میں نے یادداشت کیا ہے عرض کر دوں کہ شہزادی کی نماز کے بارے میں یہ روایت ہے، ارشاد القلوب میں یہ روایت ہے کہ کانت فاطمۃ تنہج فی صلاتها من خوف اللہ تعالی، شہزادی اللہ کے خوف سے جب نماز پڑھتی تھی تو نماز میں سانس ان کی آنے لگتی تھی، گھٹنے لگتی تھی۔ کیا کس طریقے سے؟ تنہج کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز سانس کا آنا۔ کیا عبادت کی ان کے کنڈیشن ہوتی تھی، کیا حالت ہوتی تھی، میں ان الفاظ کو کیسے بیان کروں کہ یہ حالت کیسے ہوتی تھی، کیونکہ کبھی نماز میں ہماری حالت ایسی ہوئی نہیں تو ہم کیسے احساس کر سکتے ہیں یا بیان کریں کہ خوف خدا سے۔ کبھی دیکھا ہے کبھی بچے گھر میں کوئی کام کرے، مثلا گلاس ٹوٹ جائے ابھی گر کے کسی بچے سے، اور بیچارہ بچہ ابھی چھوٹا سا ہو تو ڈر جاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ باپ نہیں ماریں گے، نہیں ڈانٹیں گے، ماں کچھ نہیں کہے گی، بھائی ٹوٹ گیا، لیکن وہ ڈر کے مارے جسے کہتے ہیں نا سسکیاں بند گئیں، رونے لگتا ہے، سانس، یہ جو سسکیوں کا ہے، تنہج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں شہزادی خوف خدا سے اتنا زیادہ مہو ہو جاتی تھی کہ سسکیاں بند جاتی تھی۔ یہ عبادت ہے شہزادی کی، اور اسی طریقے سے یعنی وہی آنسوؤں کا آنا اور رونا اور اس طریقے سے سسکیوں کا بن جانا۔ شہزادی عبادت کا اہتمام کرتی تھی۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانت فاطمہ لا تضع عہدا من اہلہا ینام تلک اللیلہ لیلۃ القدر وتضاویہم بقلۃ الطعام
تتأہب لہا من النہار وتقول محروم من حرم خیرہا، شہزادی شب قدر کے لیے ایسا اہتمام کرتی تھی، مولا کائنات اس روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ شہزادی اہتمام کرتی تھی شب قدر کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ کیسا اہتمام؟ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اہتمام کرتے بھی ہیں تو سارا کچھ سب کچھ رسم و رواج والا اہتمام ہوتا ہے۔ شب قدر میں اہتمام کرتے ہیں تو کس طریقے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کچھ تاگے لے لیتے ہیں، نہیں معلوم کچھ پانی لے لیتے ہیں، جوشن کبیر پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی کیا ہیں، دوسرے پڑھتے ہیں، پھونک لیتے ہیں، یہی سب تو ہوتا ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں تو آتا بھی نہیں ڈھنگ سے کہ شب قدر سے برکتیں کیسے اٹھائی جائیں۔ ہم اپنے ادھار ادا کرتے ہیں، وہاں پر جو کیش میں ملتا ہے اس کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز 100 رکعت کے برابر ہے، اور ہم اپنی قضا نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ اور قضا نمازوں کو دوسری راتوں میں ادا کر لو، اس رات 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 رکعت کا ثواب لو۔ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ سب غور کرنے کی باتیں ہیں۔ ہماری مجلس، ہماری محفل ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم آپ سب سن رہے ہیں، اور پسند آئے یا نہ آئے، ان روایتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اس لیے ثواب تو ملے گا، باقی پسند نہ آئے تو جو بانی ہے مجلس ہے اس کو بلا دیے گا، دوڑا لیجیے گا کہ صلوات پڑھیے محمد والے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ شہزادی شب قدر کے لیے اہتمام کرتی تھی۔ کیسے اہتمام کرتی تھی؟ کانت لا تدع عہدا، کسی ایک کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ شب قدر میں کوئی بھی گھر کی ایک فرد سو جائے۔ بچوں تک کو سلاتی نہیں تھی، کوئی ایک نہیں، دن میں بچوں کو سلا دیتی تھی، کھانا ہلکا کھلاتی تھی۔ معلوم ہے نا، شکم سیر ہونے سے انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اچھا کھانا ملا، کہیں شب قدر میں کہیں افطار پہ چلے گئے، دوست نے بلایا اور کیا کیا ڈشیں رکھ دی، سب کچھ خوب جم کے کھا لیا۔ اب تو جب کھانا پیٹ بھر گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر عبادت کا مزہ گیا۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر عبادت میں کوئی لذت نہیں ہوتی ہے۔ یہ روایت تو سنی ہوگی نا، جناب یحییٰ نے، شیطان آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ باتوں باتوں میں بات یہاں تک پہنچی کہ میرے پاس تو کس وقت آتا ہے؟ تو جناب یحییٰ سے شیطان نے کہا کہ اس وقت جب تم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہو۔ اچھا، تو کہا اسی وقت آ کے اس پیٹ شکم سیری کی وجہ سے تمہارے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے۔ بدن انسان کا ایسا بنا ہوا ہے کہ جب انسان پیٹ بھر لیتا ہے تو کھانا تو فوراً اس کو نیند آتی ہے۔ اس وقت تمہاری نیند جو تمہارے اوپر آتی ہے، تم چاہتے ہو کہ نیند سے دور جاؤ، لیکن میں تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہوں کہ نہیں، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اور جب تم سوتے ہو تو اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہو۔ شکم سیری، کبھی توجہ کیا ہے اس بات پہ؟ شہزادی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ وَتُدَاوِيهِمْ بِقِلَّةِ الطَّعَامِ، ان کو کم کھانا کھلاتی تھی، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رات میں جگاتی تھی، رات میں جگانے کے لیے اہتمام یہ کرتی تھی کہ مختصر سا کھانا ان کو دیا جاتا تھا۔ وَتَتَأَهَّبْ لَهَا مِنَ النَّهَارِ، اور شب قدر سے پہلے دن میں ان کے لیے جو کچھ کھانا، جو کچھ تیار کیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے ان کو بھی جگاتی تھی، سب کو جگاتی تھی۔ ایک سال ماہ رمضان ابھی 4-5 سال پہلے چھٹیوں میں پڑھا، ہم نے اس حدیث کو بیان کیا دن میں، کیسا کیجئے، خدا قسم اتنا اچھا لگ رہا تھا، پوری خوجہ مسجد میں ہر طرف بچے نظر آ رہے تھے۔ 2-3 دن پہلے بیان کیا تھا، کیونکہ اسکول تھے نہیں کسی کے، سارے بچے مسجد میں نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث بیان کر دیا تو لوگوں نے عمل کیا تھا، بچوں کو اہتمام کیا تھا، دن میں سلایا، کھانا کم کھلایا، مسجد میں پوری رات وہ بچے رہے، بڑوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھیل بھی رہے ہیں، اسی میں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن
جب بڑے کہہ رہے ہیں الہی العفو، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ باب اجابت سے یہ دعائیں نہ ٹکرائیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ وتقول، شہزادی فرماتی تھی، مولا کائنات جملہ نقل کہہ رہے ہیں، محروم من حرم خیرہا، محروم ہے وہ انسان، مرحوم نہیں ہے، محروم ہے، یعنی ہر نعمت سے زدہ ہے، اس کو کچھ نہیں ملا کہ جو شب قدر کی نعمتوں سے محروم رہ جائے، شب قدر کی نعمتوں سے جو محروم ہے۔ شب قدر کے لیے ایسی عبادت کا احترام کرتی تھی شہزادی۔ یقیناً آپ نے اس روایت کو سنا ہے، لیکن میں اس پوری روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت علل الشرائع میں فرزند رسول حضرت میں موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کانت فاطمہ سلام اللہ علیہ اذا دعت تدعو للمؤمنین والمؤمنات، فرماتے ہیں کہ شہزادی جس وقت دعا کرتی تھی، جس وقت بھی دعا کرتی تھی تو وہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتی تھی، ولا تدعو لنفسها، اپنے آپ کے لیے وہ دعا نہیں کرتی تھی۔ فقیل لہا، جب ان سے یہ کہا گیا، یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی، اے رسول کی صاحبزادی، انکا تدعین للناس، آپ لوگوں کے لیے تو دعائیں کرتی ہیں، ولا تدعین لنفسک، لیکن آپ اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتی ہیں۔ فقالت الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، غور خود کیجئے گا، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، شہزادی کے پڑوسی کون لوگ تھے؟ شہزادی کے پڑوس میں رہنے والے کون لوگ تھے؟ بتائیے، کیا شہزادی کے گھر کے پڑوس میں رہنے والے، جس کو جار کہہ رہی ہیں، جن کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، کوئی ایک بھی ہے؟ کوئی ایک بھی ہے؟ شاید کوئی مل جائے کہ جو ان کو ماننے والا رہو۔ شہزادی خود تو اپنے مخالفین کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور آج ہم اگر سلام بھی کر لیں اپنے مخالف، ان کے مخالف کو، یعنی کسی غیر شیعہ کو، تو ہمارے مومنین میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ کیا واقعاً فقہ جعفری اور مذہب جعفری اور مکتب جعفری ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں۔ شہزادی کہہ رہی ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر خود کے لیے۔ شیطانی وسوسوں میں انسانوں کو نہیں آنا چاہیے، تعلیمات حقیقی جو مذہب شیعہ کی تعلیمات ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی کسی بھی امام کی تعلیم میں نہیں ہے کہ آپس میں مسلمان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دن کے ہوں، ان سے لڑ کے رہا جائے، نہیں، کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں انسان مذہبی زندگی کو اور ذاتی زندگی کو الگ الگ کیوں کرتا ہے؟ غور کریں۔ جس وقت ہمیں ایسے لوگ جو نہیں مانتے، بظاہر بھائی وہ نہیں مانتے، وہ پہلے دوسرے تیسرے ان کو مانتے ہیں، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن وہ ان کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جب ہمارا دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بڑے اچھے برخورد کرتے ہیں، ہمارے دکان کے پارٹنر پر کیوں گراہک نہ ٹوٹنے پائیں، ہمارے پڑوس میں کچھ نہ ہونے پائے، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ مجلس، محفل، فرش، مذہب کی بات آتی ہے تو ہم کھل کھل کے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے ایسا؟ کیا واقعاً اہل بیت کی تعلیم یہ ہے؟ نہیں۔ تعلیمات اہل بیت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم اس طریقے کا کام کریں۔ جیسے اپنی دنیا کے لیے مصلحت، اچھا بھائی اگر کاٹ رہے ہو رشتہ، ٹھیک ہے، اہل سنت سے کچھ نہیں رکھو، کھانا پینا جینا سب تمہارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟
کوئی ایک دودھ دینے والا بیچنے والا کسی شیعہ کو بتائیے، کوئی ایک چیز دنیا کی جو بھی چیز ضرورت ہے، کوئی ایک بھی جو ہمارے سامنے ضرورت آ رہی، کسی ایک چیز کو بتائیے۔ اتنے مسلمان جو غیر مذہب یعنی شیعہ ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں، تب تو جا کے ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ہم ہندوؤں کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ان کے یہاں سے لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ان کا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ مجتہدین نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہیں نہیں معلوم کارخانے سے پیک ہو کے آ رہا ہے اسے کھا لو، گوشت میں احتیاط کر لیا اس میں۔ جب اتنی زیادہ سہولتیں ہیں تب تو زندگی مشکل ہو کے رہ گئی ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر ہم نے اپنا معیار یہی بنا لیا کہ ہمیں صرف اثنا عشری کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں، تو کیا زندہ رہ پائیں گے؟ تو کیوں پھر مذہبی پروگرام میں مذہب کے نام پہ سارا اختلاف سامنے آ جاتا ہے، سارا تبرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ وہیں پر کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب دنیا کی لین دین ہے تو اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا، پھر اتنی لمبی لمبی داڑھی والوں سے پھر سلام علیک کرتے ہیں کیونکہ ہماری دکان چلے۔ یہ ہے مذہب ہمارا؟ نہیں ہے یہ مذہب ہمارا۔ غور کریں، شیطانی وسوسوں میں نہ آئیں۔ دنیا آج یہی چاہ رہی ہے، دنیا کے جو پالیسی میکر ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے بہکا کر ان معاملات میں الجھا دیا جائے، اس طریقے سے الجھا دیا جائے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، ان کو حقیقی تعلیمات سے کوئی مطلب ہی نہ رہے۔ یہ چلایا جا رہا ہے۔ شہزادی ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہیں؟ اس روایت کے مطابق الجار ثم الدار، یعنی اپنے لیے آپ دعا کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہے۔ یعنی پوری رات آپ دعا کر رہی ہیں، جو بھی کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، اپنے لیے نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ عبادت میں شہزادی کی تعلیم ہے۔ یقیناً ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال دعا کب کر رہے ہیں؟ شہزادی اہتمام کرتی تھیں دعا کے وقت کے لیے بھی۔ اس روایت میں خود شہزادی سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، خود ان فاطمہ سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں محمد والے قالت سمعت النبی یقول ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يراقبها رجل مسلم یسأل اللہ عز وجل فیہا خیرا الا عطاہ۔ شہزادی فرماتی کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جس وقت کے لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس وقت میں دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، یعنی ہاتھ خالی نہیں جاتا ہے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، شہزادی فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا وَهِيَ اذا تطلع نصف عین الشمس للغروب، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدھا سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، پورا سورج نہیں، یعنی سورج ڈوبنے کے وقت میں بھی آدھا سورج جب غروب ہوتا ہے اور آدھا باقی رہ جاتا ہے، تو اس وقت جو وقت ہے ہنگامے غروب آفتاب جو کہا گیا ہے، جو دعائے سماعت پڑھنے کا وقت ہے، اس وقت کے لیے شہزادی کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے۔ اور اب جو روایت نقل کیا ہے، اس روایت میں کہتے ہیں کانت، شہزادی کا نام لے کے کہا کانت تقول لغلامہا، اپنے خادم سے، اپنے غلام سے یہ کہتی تھی اصعد علی الضراب، جاؤ چھت پر جاؤ، فَإِذَا رَأَيْتَ عَيْنَ الشَّمْسِ قَدْ لَعِلَ الْغُرُوبِ فَعَالَمَنِي حَتَّى عَدُو، جاؤ دیکھو۔ آج کل تو نہیں ہے، آج کل تو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہم کو بتا دیتے ہیں کہ مثلا سورج ڈوبنے کا وقت کیا ہے۔ ہم بالکل تہہ خانے میں بیٹھے ہوں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سورج ڈوب گیا۔ لیکن جو قدیم زمانہ تھا، اس زمانے میں جس طریقے سے تھا، کیا تھا؟ اس قدیم زمانے میں لوگ دیکھتے ہی تھے، لوگ دیکھتے ہی تھے۔ ہوجا مسجد میں ایک صاحب تھے، وہاں پر ابھی 4-5 سال پہلے انتقال ہوا، غلام حیدر شاید پنجوانی نام تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود شیخ صاحب کے ساتھ گئے تھے
اور پہاڑ کے اوپر پتہ نہیں کتنے دن رہے وہاں پر، اور پورا بتایا 7 8 10 لوگ کتنے لوگ گئے تھے، 4 5 روز، ہفتہ 10 دن کتنے دن رہے، اور تینوں یعنی 5 وقت کا نماز کا ٹائم جو ہے اس بلندی سے طے کیا کا وہی چلا آ رہا تھا۔ اور واقعاً سائنس کہہ لیں کہ اتنا صحیح حدیث و روایت کی روشنی میں فقہ کے احکام کی بنیاد پر جو اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، بالکل صحیح وقت جو انہوں نے نکالا تھا کب سالہ سال وہ چلتا رہا۔ اور ویسے ہی جو کمپیوٹر کا زمانہ آیا تو کہا کہ 1 منٹ ادھر ادھر کا فرق آیا، وہی ٹائم چلتا رہا۔ تو کہاں سے معلوم؟ یعنی 1300 سال کے بعد، اگر 100 سال پہلے بھی شیخ صاحب کو مان لیں، لیکن نہیں 100 سال کی بات نہیں ہوگی، ان کا انتقال ابھی 4 5 سال پہلے ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 50 55 60 سال رہی ہوگی، یعنی 50 سال پہلے کی بات مان لیں اگر، تو 50 سال پہلے بھی صحیح ٹائمنگ آنکھوں سے دیکھ کے حساب و کتاب سے طے ہوتی تھی۔ آج بہرحال کمپیوٹر کے ذریعے سب چیزیں آسان ہو گئی ہیں، ہمیں ٹائم معلوم ہے۔ شہزادی اہتمام کرتی تھی، غلام کو چھت پر بھیجتی تھی، جا کے دیکھو کہ جب آدھا سورج ڈوب گیا تو مجھے خبر دینا، اور جب غلام آ کے بتاتا تو شہزادی بیٹھ کے اس وقت دعا کرتی تھی۔ یعنی وقت دعا کا بھی اہتمام ہمارے ہاں ضروری ہے۔ ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے، لیکن جب خاص وقت آ جائے، مثلا شب جمعہ دعا قبول ہوتی ہے، صبح جمعہ دعا قبول ہوتی ہے، عصر جمعہ دعا قبول ہوتی ہے، سارے وقت دنوں میں یعنی جو 7 دن ہیں اس میں سید الایام جمعہ کو قرار دیا گیا ہے، تو شب جمعہ کی بھی اہمیت ہے، روز جمعہ کی بھی اہمیت ہے، عصر جمعہ کی بھی اہمیت ہے، سب کچھ ہے۔ دعا تو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو سردار قرار دیا گیا ہے، 11 مہینوں کی دعائیں ایک طرف ہیں، ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ایک طرف ہیں، عرفہ کے دن کی دعا ایک طرف ہے۔ یہ ساری جو دعاؤں کا جو وقت ہے، یہ خود وقت اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اور ویسے بھی روایت میں کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور انسان اس وقت جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ چاہتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی آج شام کو ہم مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے میں نے کہا کہ بس 13 منٹ اور پڑھوں گا، اس لیے کہ 6 بجے مجھے ممبر سے اترنا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے اسی وقت سوچا کہ مولانا کو میں مسجد جا کے چھوڑ دوں، آرام باغ سے مسجد جانے کے لیے۔ پھر یہ سوچ کے کہنے لگے، میں باہر نکلا جب آپ مجلس یعنی اسی وقت جب مجلس ختم ہوئی کہ میں باہر نکلا، پھر میں نے سوچا کہ لیکن مولانا جس کے ساتھ آئے ہوں گے وہی لے کر جائے گا، اور یہ سوچ کے گاڑی جیسے ہی اسٹارٹ کیا تو جو بانی مجلس سے کہنے وہ آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں مسجد جا رہا ہوں۔ کہا مولانا کو لے کے جاؤ۔ کہنے کہ میں نے سوچا تھا صرف کہ مولانا کو میں لے کے جاؤں، میری دعا قبول ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہا کہ میں نے خود ہی سوچا بھی، خود ہی رد بھی کر دیا کہ میں کیوں لے جاؤں گا، اس لیے کہ جس کے ساتھ آئے ہوں گے جائیں گے۔ ایسے ہی زندگی کے عالم میں وقت آتا ہے۔ اب میں نہیں یعنی میرے ساتھ جو پیش آیا کہ کچھ لوگ عمرہ کے مسئلے مسائل وغیرہ پوچھ رہے تھے عمرے پہ جانے کے لیے، 2 3 روز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے بھی ایک وقت بیٹھ کے سوچا کہ بہت دن ہو گیا، خدا ہمیں بھی مل جائے۔ اسی وقت رات میں مغرب کے بعد ہم سے کہا گیا کہ عمرہ پہ چلیے۔ ہم نے کہا کہ شاید یہ وقت تھا دعا کی قبولیت کا، ہمیں معلوم نہیں ہے 24 گھنٹے میں، لہٰذا اسی لیے منع کیا گیا، خصوصاً والدین کو منع کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں کسی ٹائم پہ بھی کوئی غلط تصور نہ لایا کریں۔ بچوں کے بارے میں کوئی غلط تصور نہ لایا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہی وقت، وہی لمحہ آپ کی قبولیت کا وقت نہ ہو کہ اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہوں تو وہی ہو نہ جائے کہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی اولاد کے لیے۔ ہر ایک کے لیے انسان کو اچھے خیالات سوچنا چاہیے، اچھی باتیں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال وقت انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہزادی عصر جمعہ کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔
بس میں نے تقریباً 10 روایتیں نقل کی تھی، لیکن اب سے آخری روایت کو پڑھ کے بات کو آج کی شب میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی میری ماں شہزادی کہتی ہے کہ ایک نماز پڑھا کرتی تھی کہ جسے جبریل نے ان کو سکھایا تھا، اور جس نماز کے ذریعے وہ خدا سے راز و نیاز کرتی تھیں۔ راوی سے کہتی ہے کہ رکعتان، 2 رکعت، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ رکعتان 2 رکعت نماز ہے۔ تقرأ فی الاولی الحمد مرتن، شہزادی جو نماز پڑھا کرتی تھی اس نماز کو امام بیان کر رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھو، اور اس کے بعد وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 100 مرتين، پہلی رکعت میں ایک بار سورہ الحمد پڑھو، 100 بار اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھو، اور اس کے بعد وفی الثانیہ دوسری رکعت میں الحمد مرتن، حمد ایک مرتبہ پڑھو، 100 مرتين قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھو۔ فَإِذَا سَلَّمْتَ، جب تم نے سلام کہا تو سبحت تسبیح طاہرہ علیہ السلام، شہزادی کی تسبیح پڑھو، اور اس کے بعد پھر دعا کرو۔ شہزادی ظاہر ہے کہ ان عبادتوں سے کوئی دعا نہیں کرتی تھیں، ان عبادتوں کے ذریعے اپنے پروردگار کی قربت چاہتی تھی جو خدا انہیں عطا کرتا تھا۔ اگر ہمیں قربت نہیں بھی چاہیے، اپنی حاجتیں چاہیے، تو اس نماز کو اپنی زندگی میں کسی وقت بھی پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ جس طریقے سے شہزادی نے اس نماز کو پڑھا ہے اور پڑھ کے انہوں نے جو بھی ان کی حاجت ہے اس کو پایا ہے، تو ہم اپنے خدا سے قریب ہونے کے لیے، اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے اس نماز کو پڑھیں۔ 100 مرتبہ انا انزلنا، 100 مرتبہ قل هو اللہ۔ اگر اس نماز کو انسان پڑھ رہا ہے تو کتنے فائدے انسان کو ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ شہزادی کی یاد جب تک نماز پڑھتا رہے گا دل میں رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شہزادی کی سنت کے جو نماز کو انہوں نے پڑھا ہے اس کو پڑھ کے انسان اس صف میں اپنے آپ کو شامل کر لے جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا انسان کے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہ مانگو تو خدا بند عالم دنیا کے لیے جو تمہارے لیے مفید ہوگا وہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس چوتھے امام کی شب ولادت میں کہ ہمارے چوتھے امام کی ولادت کی شب ہے کہ وہ خود بھی بہترین عبادتوں کا جنہوں نے نمونہ پیش کیا ہے، کہ میں نے عرض کیا کہ اگر تاریخ نے لقب چوتھے امام کا عابد رکھا ہے تو شہزادی کا عابدہ رکھا ہے، تو یہ عابدہ کی مجلس میں اس ذکر میں عابد کا ذکر کر کے، دونوں کا ساتھ ذکر کر کے شب ولادت میں پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، خدایا تجھ سے اس ذکر کی برکت سے، اس بزم کی برکت سے اول و آخر جو کچھ تجھ سے مانگنا ہے وہ یہی ہے کہ فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بڑی امیدیں ہیں ہمیں، جتنے بھی امام کے انتظار کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان تمام منتظرین، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو دشمنان اہل بیت جو قابل ہدایت نہیں انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری حجت اور تیری ذات راضی ہو۔ پروردگارہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اپنی نافرمانی، اہل بیت کی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھ سے اول و آخر یہی دعا ہے، ہمیں دین اسلام، دین اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما۔ دنیا بھر میں جتنے بھی خدمت گزار امام زمان ہیں، جتنے بھی ان کے نائبین ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی خدمت گزار ہیں، ہمارے ملک کے علماء، مجتہدین، مراجع کرام، مراجع قم، مراجع نجف، جتنے بھی ہیں خدایا ان سب کی خدمات کو قبول فرما، ان کے سائے کو طولانی فرما۔
خدایا اول و آخر یہی دعا ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی